سر سب سے پہلے تو اب ہم یہ جو پی ٹی آئی کی فائنل کال کا معاملہ ہے، 27ویں آئینی ترمیم ہے اور جو دیگر سیاسی ایشوز ہیں اس پر گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جتنی قانون سازی حکومت کرنا چاہ رہی تھی وہ حکومت قانون سازی کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی حکومت جو ہے تمام چیلنجز سے اب نکل چکی ہے اور کمفرٹ زون میں داخل ہو چکی ہے؟ میرے خیال میں تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومت نے یہ 26ویں آئینی ترمیم بھی کی، ہاں اور اس کے بعد جو بھی قانون سازی ہوئی اور وہ تھوڑی زیادہ اجلت میں ہو گئی، اس کو بھی تھوڑا سا موقع اور وقت دے دیا جاتا، اپوزیشن کو بھی سن لیا جاتا، تو اس پہ میرے خیال میں کوئی حرج نہیں تھا۔ یہ میری رائے ہے۔ جی لیکن بہرحال اکثریت تھی حکومت کے پاس، سادہ اکثریت بھی تھی، اور 2/3 بھی اکثریت اس نے حاصل کر کے ثابت کیا، دکھا دیا۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ ہم نے تو پہلے ہی حکومت کو باندھا ہوا تھا اس بات سے کہ بھائی اگر یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے اس میں بہت زیادہ تنازع کھڑا کیا جائے گا، جی اس کی شدید مخالفت کی جائے گی، اور پھر آپ کے جو حلیف رہے ماضی میں وہ بھی جیسے مولانا فضل الرحمان JUI، وہ بھی اس میں کوئی ایسا کردار ادا کریں گے جس سے لگے گا کہ آپ کوئی ایسی چیز کرنے جا رہے ہیں جو شاید سیاسی جمہوری جو ہمارے آداب ہیں اس کے کوئی خلاف ہو رہا ہے، اور کوئی بنیادی حقوق کہیں کسی کے سلب کیے جا رہے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل تو مسئلہ یہ تھا کہ ایک ایسا گراؤنڈ تیار کرنا تھا جی کہ اب حکومت کے پاس یہ بہانہ نہ رہے کہ وہ ڈیلیور نہ کرے۔ ہم نے تو کہا تھا کہ اب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اب پرفارم کرنا ہے، اب ڈیلیور کرنا ہے، ہاں اب مہنگائی اور بے روزگاری کا کوئی حل تلاش کر کے دینا ہے۔ نہیں، لیکن فاروق بھائی 12 یہ روپے سے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ حالیہ جو قانون سازی ہے وہ تھوڑا اجرت میں ہو گئی، یہ آپ حال ہی میں جو 2 بلز منظور ہوئے ہیں آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس پر آپ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، یا کچھ نکات پر آپ کو تحفظات ابھی بھی ہیں؟ میرے خیال میں دیکھیں، رات گئی بات گئی، اب اس میں ہم کہاں یہ گڑے مردے اکھاڑتے رہیں گے۔ اچھا اعتماد میں لیا گیا نہیں لیا گیا، ہم جب کھڑے ہو کر ہم نے منظور کر دی، تو اب اس میں آپ سمجھتے ہیں اخلاقی طور پہ میرے پاس یہ جواز ہے جی کہ میں یہ کہوں کہ ہمیں اعتماد میں لیا گیا تھا نہیں لیا گیا تھا؟ تو میرے خیال میں ہم لک مطلب یہ کہ موو وے فارورڈ فارورڈ ہے۔ کیا ہے، ہاں تو ہم تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ترمیم تو شاید آپ کو کسی ملک کے استحکام کے لیے اور سیاسی جمہوری عمل کو بہتر بنانے کے لیے، اور اپوزیشن ظاہر ہے کہ اس نے بہت سارے ایشوز کھڑے کیے ہوئے تھے، چاہے وہ انتخابات میں دھاندلی کا ہو، یا اس کے بعد جس طرح اب حکومت مہنگائی اور بے روزگاری روکنے میں ناکام ہوئی، پھر IMF کی جو معاہدہ ہوا جو ضروری تھا، ناگزیر تھا، جی لیکن اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی معاشی ایک لوگوں کے لیے مشکلات آئیں، تو وہ ساری چیزیں تو حکومت نے جو کرنی تھی وہ ساری کڑوی گولیاں تو خود بھی کھا لی، اور اپوزیشن کو بھی کہا کہ بھائی تم بھی اسے نگل سکتے ہو نگل لو، لیکن یہ کہ یہ ہونا اب یہ ہو گیا سب۔ اب میرے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جتنی جلدی ہوگی اتنا اچھا ہے۔ ہم صحیح نے بھی کوئی حکومت کے سر پہ تلوار یعنی اپنے حلیفوں پر تلوار نہیں رکھی ہوئی، صحیح لیکن ہم سے کمٹمنٹ ہے، وعدہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جب بھی آئے گی تو یہ جو بلدیاتی اختیارات ہے اور مقامی اور شہری خود مختاری اور مقامی شہری حکومت کو با اختیار مؤثر باوسیلہ بنانا، اب اس ایجنڈے پر کام ہوگا، یہ لازمی ہے۔ اس کے علاوہ شاید پاکستان کے جمہوریت کی جڑیں مضبوط اور مستحکم نہیں ہوں گی، اور بلدیاتی جمہوریت مقامی جمہوریت کی نرسری ہے، اور اس کو مضبوط اور مستحکم کیے بغیر، فیصلہ سازی میں عام آدمی کو شامل کیے بغیر، 2 لاکھ UC چیئرمین، کاؤنسلرز کو، ڈسٹرکٹ اور تحصیل کے چیئرمین کو اور میئر حضرات کو شامل کیے بغیر یہ ہدف حاصل نہیں ہوگا۔ اور شہروں کو 130 ضلعوں اور شہروں کو ترقی کا انجن بنانا ہے، جی اس کے بغیر یہ معاشی بحران بھی مکمل طور پر صرف IMF کے رحم و کرم پہ یا لوگوں پر ٹیکسوں کی بھرمار کر کے، انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے، ہاں GST، سیلز ٹیکس، بجلی تیل گیس کی قیمتیں بڑھا کر اب یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے اب یا تو براہ راست جو آمدنیاں لوگوں کی جیسے زرعی آمدنی پر کوئی ٹیکس نہیں، اس کا استثناء آئین میں ہے، تو جہاں 27ویں آئینی ترمیم میں بلدیاتی اور شہری اور مقامی خود مختاری کی بات ہو رہی ہے، تو وہیں پر براہ راست آمدنیوں پر بھی ٹیکس، جب دیکھیں سیلری کلاس آپ ہوسٹنگ کر رہے ہیں، آپ کی 6 لاکھ سے زیادہ کی آمدنی سال کی، آپ پہ ٹیکس لگ رہا ہے۔ صحیح کسی کی بھی، کیمرہ مین آپ کا ہوگا، فوٹوگرافر،
فیلڈ کا رپورٹر وہ جو ہے وہ انکم ٹیکس دے رہا ہے, تو پھر یہ بڑے وڈیرے جاگیردار اپنی آمدنی پہ کیوں نہیں دے رہے؟ پھر ہم تاجروں کو بھی منائیں ہاں گے. تو یہ آپ یہ وفاق نے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں جو آپ کے تحفظات ہیں یا مطالبات ہیں وہ مانے جائیں گے؟ بالکل, ہمیں انہوں نے جو ہے وہ اس کی ضمانت دی ہے, وعدہ کیا ہے, اور اعظم نذیر تارڑ بہت کلیئر تھے اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ میں بھی, جتنے بھی انہوں نے خود مسودے کو سرکولیٹ کرایا ہمارے, اور اس کے حق میں بات کی, اس کے لیے راہ ہموار کی, اور جو پولیٹیکل پارٹیوں نے اس پہ رسپانس دیا, باپ, نیشنل پارٹی, بی این پی, اے این پی, جے یو آئی, جو پہلے بہت آسانی سے اس پر راضی نہیں ہوتی تھی, ان کی بھی ہمیں خاصیت تک آمادگی نظر آئی. نہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں بلدیات کے حوالے سے تو بڑی ٹسل چلتی رہی ہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان. فاروق ستار صاحب, آپ نے دیکھا ہے کراچی کے اندر بھی, کیا پیپلز پارٹی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ساتھ دے گی بلدیات کے حوالے سے جو آپ کے نکات ہوں گے؟ میں تو کہتا ہوں پیپلز پارٹی اپنی صفوں میں اس کا ریفرینڈم کرا لے. پیپلز پارٹی پنجاب, پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلوچستان, پیپلز پارٹی کے پی کے, اور باقی پاکستان کے علاقے, اور پھر پیپلز پارٹی جو سندھ کے شہری علاقوں میں. آپ ایمانداری سے کرائیں گے, مرتضیٰ وہاب سے اس پر ووٹ لے لے. اگر مرتضیٰ وہاب یہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے, تو اس کا مطلب وہ بھی اسی عارضی اقتدار اور اختیار پر گزارا کرنا چاہتے ہیں جو ان کو صرف پیپلز پارٹی کا ہونے کی وجہ سے تھوڑی سپورٹ ملی ہوئی ہے. باقی ورنہ تو میگا پروجیکٹس ان کی دسترس سے باہر ہیں. S3 جو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے وہ سارے ان کی دسترس سے باہر ہیں. پھر کراچی K4 وہ ان کی اس سے باہر ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ وہ وزیر اعلیٰ کے پاس ہے. واٹر بورڈ پورا کا پورا ابھی بھی, یہ تو صرف ان کو چیئرمین بنایا ہوا, لیکن پورا واٹر بورڈ کا سارا نامینیشن بورڈ کی ساری وہ وزیر اعلیٰ کے پاس. سندھ بلڈنگ کنٹرول, پہلے کراچی بلڈنگ کنٹرول تھا, لڑکانہ تھا, حیدرآباد تھا, سکر تھا, اب پورا سندھ ہو گیا, تو کراچی اس میں گم ہو گیا. کراچی, حیدرآباد, لاڑکانہ سب کے اپنے تعمیرات کے ادارے ہونے چاہیے, ایجنسیاں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے اگر آپ اور ماسٹر پلان یہ سارا صوبے کے پاس ہے. نہیں, لیکن فاروق ستار صاحب, مرتضیٰ وہاب تو ابھی مطمئن نظر آ رہے ہیں, وہ تو ابھی پارٹی پالیسی کے ساتھ ہی ہیں, مطلب وہ کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کر رہے. تو مرتضیٰ وہاب بھی 4 سال کے لیے میئر بننا چاہتے تھے. ان کی پارٹی نے کھینچ تان کے زبردستی وہ درزی سے ایسے کپڑے سلوائے جو ان کو فٹ آ گئے, اور اس میں درزی نے ہمارے حلقے 90,000 پر بنا دی یوسی. ان کا حلقہ جو ٹیلر میڈ تھا وہ 15,000 پہ تھا. ان ایون تھا, کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا, تو ہم نے بائیکاٹ کیا. لیکن پیپلز پارٹی نے بعد میں خود مانا کہ ہاں آپ کی سیٹیں کم ہو گئی ہیں, آپ کی 50 سیٹیں بعد میں جو سیکشن 10 ہے اس کے تحت بڑھا بھی دی. تو الیکشن کے بعد فوری اگر بڑھائیں تو کم از کم انہوں نے ہماری اس بات کو اخلاقی طور پہ بعد میں مان لیا, ابھی اپنا میئر لیا ہے. اگلی بار مقابلہ ہوگا, یہ 50 سیٹوں سے واضح ہو جائے گا کہ یہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی, کورنگی کی, ایسٹ کی اور ویسٹ کی ہیں, جہاں پر ایم کیو ایم کا ڈومینیشن ہوگا. اور ایم کیو ایم کی شاید پیپلز پارٹی سے براہ راست ہمارا وہ نہیں ہے ووٹ بینک پہ ہمارا تصادم. ہمارا جماعت اسلامی پی ٹی آئی سے وہ ہمارے جو ہیں وہ حریف ہیں. تو پیپلز پارٹی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنا ایک حلیف لے لیں, یا تو جماعت اسلامی کو اپنا حلیف بنا لے, یا پی ٹی آئی کو بنا لے, یا پھر ایم کیو ایم کو بنا لے, جو روایتی طور پر اسٹرینج بیڈ فیلوز بھی جنہیں کہتے ہیں, کہ انہیں ساتھ رہنا بھی ہے, ایک دوسرے کے پڑوسی بھی ہیں, ایک دوسرے کو سمجھتی بھی ہیں, ماضی میں بھی انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ علاج کیا ہوا ہے. تو ان کا ایک دوسرے کے قریب آنا لسانی اعتبار سے, ثقافتی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے پورے سندھ کے لیے ایک بہت اچھا پیغام ہوگا. مجھے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے امید ہے کہ ان کی والدہ کا یہ مسودہ ہے جو ہم لے کے گھوم رہے ہیں, یہ آئینی ترمیم کا, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا قیام ان کی والدہ کا خواب تھا. محترمہ بینظیر بھٹو شہید, انہوں نے کمال اصفر کو اس زمانے میں جو گورنر تھے ان سے کہا تھا کہ یہ مقامی خود مختاری کا ایک مجھے ڈاکیومنٹ بنا دے, اور وہ خوش تھی جب انہیں ملا تھا. لیکن وہ بیچاری خود اس پر عمل کرنے سے قاصر رہی, انہیں جو ہے وہ شہید کر دیا گیا, انہیں ان سے زندگی کا حق چھین لیا گیا, جس کے اوپر ہم سب نے, پوری قوم نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کے. لیکن حکومت نے کوئی یقین جاری کروائی ہے فاروق ستار صاحب کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کب تک ہے لائی جائے گی؟ کوئی ٹائم فریم دیا گیا ہے؟ دیکھیں, ٹائم فریم نہیں دیا, میں اس پہ کوئی خواہ لوگوں کی امیدوں کو بہت اوپر لے جاؤں. ہاں, لیکن یہ کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کا مرکز, بنیاد یہ ایم کیو ایم کا آئینی ترمیم بل ہوگا, اور ہمارا بل ٹیبل ہو گیا ہے اور وہ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے. اسے وہاں سے بھی پاس کرانا پی ایم ایل این کی ذمہ داری ہے. پھر خصوصی کمیٹی میں بھی ہم لے جائیں گے جو قائم ہے,
آئینی ترمیم پر اور دیگر پارلیمانی اور قانونی نکات پر، تو اس میں بھی ہم لے جائیں گے، وہاں بھی پی ایم ایل این یقیناً ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم یہ پش کرتے رہیں گے، ہم خود انشاءاللہ آئندہ کے جب اجلاس میں آئیں گے تو ہم باقی سیاسی جماعتوں سے علیحدہ علیحدہ بھی ملیں گے، پی ایم ایل این کے ساتھ بھی جا کے ملیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب پاکستان کو اس کی ضرورت ہے، اس میں مزید ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ہماری سیاسی جو قیادت ہے وہ اتنی میچیور ہوگی، وہ دیکھ سکے کہ دنیا میں مضبوط اور مستحکم جمہوریتوں کا تصور مضبوط اور مستحکم بلدیاتی اداروں اور مقامی شہری حکومت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. نہیں، تو میرے خیال میں یہ بات لیکن لوگوں کی سمجھ میں فاروق آ ستار رہی صاحب، آپ کو خدشہ تو نہیں ہے کہ حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کر لی، اپنے 2 بلز مزید منظور کر لی، اب 27ویں ترمیم پتہ نہیں کب آئے گی؟ دیکھیں جتنی تاخیر ہوگی نا، اس میں صرف یہ ایم کیو ایم کا نقصان نہیں ہے. ہاں ایم کیو ایم نے تو نیشنل ڈیبیٹ پہ لا کے یہ پورے ملک میں ثابت کر دیا کہ اگر کوئی اونر ہے پاکستان میں مضبوط اور مستحکم جمہوریت کا، جی شراکتی شمولیتی جمہوریت کا، عوام کی نچلی سطح تک اختیار، اقتدار اور وسائل براہ راست انہیں دینے کا، موٹر وہیکل ٹیکس، بلڈنگ کنٹرول، پانی اور سیوریج کے ٹیکسز، سالڈ ویسٹ سینیٹیشن کے ٹیکسز، یہ سارے ٹیکسز، ماسٹر پلان کی فیس، بلڈنگ کنٹرول کی آمدنی، اور اسی طریقے سے سیلز ٹیکس کی جو آمدنی یوٹیلیٹی کی 300 ارب روپے کی، تو اس میں سے کم از کم 200 ارب روپے سندھ کی بلدیات کو ملنے چاہیے. 100 ارب روپے حکومت سندھ رکھے. 95% کنٹریبیوشن یوٹیلیٹی سیلز ٹیکس کا کراچی سے آتا ہے. پھر بھی کراچی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ 100 ارب رکھ لیں، 100 ارب لاڑکانہ، سکر، ان سب کو دے دیں، 100 ارب کراچی کو دے دیں. تو پھر دیکھیں ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہے. بالکل. K4 جو کہ 15 سال. ہاں، لیکن فاروق ستار صاحب پھر یہ بھی بتائیں کہ اب یہ تمام چیزیں ہیں، 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم، یہ قانون سازی بھی ہوتی رہے گی، لیکن ملک میں سیاسی استحکام کی اگر بات کی جائے تو اب بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ شاید 1 ماہ میں عمران خان فائنل کال دیں گے اور وہ پھر گھروں سے نکلیں گے تو واپس نہیں آئیں گے. یہ آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے فائنل کال؟ بطور ایک سینئر سیاستدان آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کی حکمت عملی آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے یا نہیں، بات چیت ہونی چاہیے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو وہی محاورہ ایک ہے نا کہ ہم برباد تو سب برباد. جی، یعنی یہ کہ اگر مجھے میرا وہ حق نہیں مل رہا جو وہ سمجھتے ہیں، جو ان کا بیانیہ ہے کہ ہمیں سیاسی جمہوری ہمارے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، انتخابات میں ہمارے ساتھ ناجائز اور غلط ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہ بہت ساری اور باتیں جو بھی کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اگر ان کے پاس اگر وہ سمجھتے ہیں یہی ایک واحد راستہ ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مورخ تو کم از کم لکھے گا کہ اب تھوڑا سا اس سیاسی استحکام، ملکی استحکام کے بعد یہ جو ترامیم ہوئی، صحیح غلط بعد میں ڈیبیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے. ہوئی تو اس کے بعد دیکھیں جو آئی ایم ایف کے معاہدے کے بعد اور جو اس کے بعد اب جو سارے اثرات آ رہے ہیں، تو تھوڑا سا قیمتوں میں استحکام اور بہتری آ رہی ہے، اور نیچے کی طرف اشیاء صرف کی قیمتیں گئی ہیں. میں سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا حکومت کو کہ آل از ویل، میں نہیں کہہ رہا، لیکن تھوڑی سی بہتری، تیل کی قیمتیں کچھ لگتا ہے کم ہوئی. اور پھر آئی پی پیز کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے، جو ایک ملٹی وہ جو ٹاسک فورس تھی اس نے بات کی، تو 12 سے 20 روپے کی کمی اگر بجلی کے بلوں میں ہو گئی، تو پھر مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کے کو نظریاتی طور پر بانی کی خاطر کون سڑک پہ آگے گئے گا؟ تو اپنی مٹھی میں رکھے اپنی طاقت کو، الیکشن کے لیے بچا کے رکھے. پرامن لوگ، پڑھے لکھے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، اور وہ ہمدردی بھی آپ کے ساتھ رکھتے ہوں گے. اس وقت آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ناجائز اور غلط ہو رہا ہے، آپ اس ہمدردی کو جا کے دیوار سے سر ٹکرائیں گے اور لوگوں کا ستیہ ناش کریں گے، بے گناہ لوگوں کی گرفتاریاں ہو جائیں گی، بے گناہ لوگوں کے ساتھ مزید اگر کوئی ریاستی طور پر اگر ان کے اوپر کوئی ایسی آفت آئی تو ہوگا کیا کہ ٹھیک ہے ایک اور کیس آپ کو مل جائے گا پوری دنیا میں اپنی مظلومیت کے رونے کا، لیکن پھر پاکستان کے عوام بھی یہ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے بھی ڈائلاگ نہیں کیا، مکالمہ نہیں کیا، سیاسی راستہ نہیں نکالا. لیکن فاروق ستار صاحب ایک چیز یہ جو ٹرمپ سے امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں، آپ حکومت کے اتحادی بھی ہیں، کابینہ میں بھی آپ موجود ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ٹرمپ جو ہے وہ الیکشن جیت جائیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ حکومت کے لیے ایک دھچکا ہے، یا آنے والے دنوں میں امریکہ کی جانب سے یا ٹرمپ کی جانب سے کوئی دباؤ حکومت کے اوپر آ سکتا ہے؟ دیکھیں، حکومت یا اس کی جماعتیں یا تو وہ سیاسی نہیں ہیں کہ وہ ڈر رہی ہوں کہ ٹرمپ آ جائے گا، اور ٹرمپ کو روکنے کی پاکستان کی سیاسی جماعتیں کوشش کریں، تو وہ تو سب بیکار ہے نا بھائی. وہ تو جو وہاں کے عوام جس کو منتخب کریں گے، اور چونکہ ٹرمپ کا کردار غزہ، فلسطین اور جو لبنان اور بیروت کے
مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، جو میری بہنوں بیٹیوں اور وہاں کے معصوم بچوں کے ساتھ، نہتے شہریوں کے ساتھ جو کچھ اسرائیل نے جو کچھ بھی صہیونیت کی بدترین وہ مثالیں قائم کی، جہریت اور بربریت کے بدترین چنگیزی مظالم ڈھائے، اس کے بعد ٹرمپ کا نسبتاً خاموش رہنا یہ سارے مسلمانوں کے ووٹوں سے ملے، اور وہ مشہور اس بات کے لیے اینٹائی وار، تو وہ وار کے خلاف ہے، وہ اسرائیل کی اس ایگریشن کو بھی مجھے نہیں لگتا اگر وہ اپنے اس پرنسپل کا قائم ہے تو پاکستان کے اوپر اس کا کوئی یہ خوش فہمی ہے پی ٹی آئی کی، وہ تو ٹرمپ کے آنے سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ 6 مہینے میں حکومت جا رہی ہے، تو میرے خیال میں تو وہ تو اس طرح کے خواب دیکھتے رہیں گے، لیکن انہیں حقیقت کی دنیا سے ریکنسائل کرنا چاہیے۔